الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کے ساسان تفسیر کا لیسن نمبر 6.05 ہے، یعنی چھٹے سورہ کا لیسن نمبر 5 اور تھیم ہے سورہ انعام آیات 5 اور 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ فقد پس بے شک، دین انڈیڈ، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، دے ڈینائڈ، بالحق حق کو، دا ٹروتھ، لما جب، وین جاءہم ان کے پاس آیا، اٹ کیم ٹو دیم، فسوف سو جلد، بٹ سون، یأتیہم ان کے پاس آ جائے گی، ول کم ٹو دیم، انباء روٹ ورڈ نون با حمزہ سے، نبا یعنی نیوز، نبا سے انباء ہے، خبریں، حقیقتیں، نیوز، ما جو، واٹ، کانو وہ تھے، دے یوز ٹو، بھی اس کا، ایٹ اٹ، یستہزئون ہا زا حمزہ سے، معنی وہ مذاق اڑاتے ہیں، تے موک۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اردو میں۔ فقط کذبوا بالحق پس بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا، لما جاءہم جب وہ ان کے پاس آیا، فسوف یأتیہم انباء سو جلد ہی ان کے پاس آ جائے گی حقیقت، ما کانوا بہ یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ پس بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا، سو جلد ہی ان کے پاس آ جائے گی حقیقت جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھتے ہیں۔ فقط کذبوا بالحق then indeed they denied the truth لما جاءہم when it came to them فسوف یأتیہم انباء but soon will come to them news ما کانوا بہ یستہزئون of what they used to mock at۔ complete translation دیکھیں۔ then indeed they denied the truth when it came to them but soon will come to them news of what they used to mock at۔ سورہ انعام کی آیت 6 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ الم کیا نہیں، ڈڈ ناٹ، یرو را حمزہ یا سے ہے، معنی انہوں نے دیکھا، دیسی، کم یعنی کتنی، ہاؤ مینی، اہلکنا ہا لام کاف سے روٹ ورڈ ہے، معنی ہم نے ہلاک کیا، نیست و نابود کیا، وی ڈسٹرائڈ، مین یعنی سے، فرم، قبلہم ان سے قبل، بیفور دیم، مین یعنی سے، فرم، قرن قاف را نون سے، معنی امتیں، جنریشنز، مکناہم میم کاف نون سے، معنی ہم نے انہیں مکان دیا، یعنی ہم نے انہیں بسایا، غلبہ دیا، قائم کیا، جگہ دیا۔ we had established them فی یعنی میں، ان، الارض زمین، دی ارتھ، ما یعنی جو، واٹ، لم یعنی نہیں، ناٹ، نمکن ہم نے بسایا، غلبہ دیا، we have established، لکم تمہیں، for you، وَأَرْسَلْنَا رواسین لام سے ہے، معنی اور ہم نے بھیجا، اینڈ وی سینٹ، السماء آسمان، بارش والے بادل کی طرف اشارہ ہے، رین فرام دا اسکائی، علیہم ان پر، اپون دیم، مدرارا دال را سے ہے، معنی موصلہ دھار، برستا، شورنگ ابینڈنٹلی، وجعلنا اور ہم نے بنائی، ہم نے کیا، اینڈ وی میڈ، الانہار نہریں، نہر کا پلورل انہار ہے، دا ریورس، تجری بہتی ہیں، فلو، تحتہم ان کے نیچے، انڈرنیتھ دیم، فاہلکناہم پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا، دین وی ڈسٹرائڈ دیم، بذنوبہم زال نون با سے ہے، معنی ان کے گناہوں کے سبب، فار دیر سنس، وانشأنا نون شین حمزہ سے ہے، معنی اور ہم نے پیدا کیا، نشو نما دیا، اینڈ وی ریزڈ، من یعنی سے، فرم، بعدہم ان کے بعد، آفٹر دیم، قرنن ایک جماعت، ایک قوم، ایک صدی کے لوگ، جنریشنز، آخرین دوسری یا دیگر، ادا۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھتے ہیں آیت 6 کا۔ الم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا ہم نے کتنی ہلاک کر دی، من قبلہم من قرن امتیں ان سے قبل، مکناہم فی الارض ہم نے انہیں زمین میں بسایا تھا،
मालम नुमक्किल लकुम, जितना तुम्हें नहीं बसाया, व अरसलना समाआ, और हमने बादल को भेजा, अलैहि मिदरारा, उन पर धुआंधार बारिश वाला, व जअलनल अनहारा, और हमने उनके लिए नहरें बनाई, तजरी मिन तहतिहिम, बहती थी उनके नीचे से, फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, फिर हमने उन्हें हलाक कर दिया उनके गुनाहों के सबब, व अंशाना मिन बादिहिम, और हमने पैदा किया उनके बाद खरनन आखरीन, एक दूसरी कौम को। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने कितनी हलाक कर दी उम्मतें उनसे कब्ल, हमने उन्हें ज़मीन में बसाया था जितना तुम्हें नहीं बसाया, और हमने बादल को भेजा उन पर धुआंधार बारिश वाला, और हमने उनके लिए नहरें बनाई जो बहती थी उनके नीचे से, फिर हमने उन्हें हलाक कर दिया उनके गुनाहों के सबब, और हमने पैदा किया उनके बाद एक दूसरी कौम को। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखते हैं। अलम यरौ, डिड नॉट दे सी, कम अहलकना, हाउ मेनी वी डिस्ट्रॉयड, मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन, जनरेशंस बिफोर देम, मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ी, वी हैड एस्टैब्लिश्ड देम इन द अर्थ इन स्ट्रेंथ, मा लम नुमक्किल लकुम, सच एज वी हैव नॉट एस्टैब्लिश्ड यू, व अरसलना समाआ, एंड वी सेंट रेन फ्रॉम द स्काई, अलैहिम मिदरारा, upon them showering abundantly, वजअलनल अनहारा, and we made the rivers, तजरी मिन तहतिहिम, flow underneath them, फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, then we destroyed them for their sins, वअंशाना मिन बादिहिम, and we raised after them क़रनन आखरीन, other generations। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। Did not they see how many generations we destroyed before them? We had established them in the earth in strength, such as we have not established you, and we sent rain from the sky upon them, showering abundantly, and we made the rivers flow underneath them. Then we destroyed them for their sins, and we raised after them other generations। आयत 5 और आयत 6 को हम आयत 4 के साथ इन कंटिन्यूटी रिवाइज करते हैं। इनके पास नहीं आती कोई निशानी उनके रब की निशानियों में से, मगर वो उससे मुंह फेर लेते हैं। बस बेशक उन्होंने हक को झुटलाया जब वो उनके पास आया, सो जल्द ही उनके पास आ जाएगी हकीकत जिसका वो मजाक उड़ाते रहे हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा हमने कितनी उम्मतें हलाक कर दी उनसे कबल, हमने उन्हें ज़मीन में बसाया था जितना तुम्हें नहीं बसाया, और हमने बादल को भेजा उन पर धुआंधार बारिश वाला, और हमने उनके लिए नहरें बनाई जो बहती थी उनके नीचे से, फिर हमने उन्हें हलाक कर दिया उनके गुनाहों के सबब, और हमने पैदा किया उनके बाद एक दूसरी कौम को। तफसीर आयत 5 पर फोकस करते हैं। सूरह अनाम आयत 4 पर गौर करने से बात समझ में आती है कि इंसानी तारीख इस बात की गवाह है कि कुफ्फार अल्लाह की भेजी हुई तमाम निशानियों का इनकार करते हुए आए हैं। जब जब कोई नबी मबूस किया गया उसको झुटलाया गया, जब कभी कोई किताब उतारी गई उसका इनकार किया गया। ये रवैया कुफ्फार का मामूल है, यानी रूटीन बना हुआ है ज़माने कदीम से। इंसानी तारीख उनके इस कुफराना रवैये के हिस्सों से भरी पड़ी है। बस यही वजह है कि जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हक के साथ मबूस किया तो अपने पुराने रवैश पर चलते हुए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करते हैं। ये कुफ्फार इस कलाम को रद्द करते हैं जो अल्लाह का कलाम है। इसी बात को अल्लाह ने इस तरह से फरमाया, फ़क़द कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम, बस बेशक उन्होंने हक को झुटलाया जब वो उनके पास आया। यानी ज़माने कदीम से कुफ्फार की आदत रही है कि हक को झुटलाते हैं, अल्लाह की निशानियों को, अल्लाह के नबियों को, अल्लाह की किताबों को झुटलाते हैं, रद्द करते हैं। तो ये उनका मामूल है। इसी मामूल के तहत उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक के साथ हक को देकर मबूस किए गए। हक बात का इनकार करने वाले, रसूलों का मजाक उड़ाने वाले, क़यामत व हशर नशर को मजाक समझने वालों को अनकरीब ये मालूम हो जाएगा कि जिन बातों का वो मजाक उड़ाते हुए आए हैं, जिन्हें झुटलाते हुए आए हैं, वो अनकरीब उन्हें वाक़ई होती हुई नजर आएंगी। फसौफ़ यातीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, सो जल्द ही उनके पास आ जाएगी खबरें यानी हकीकत जिनका वो मजाक उड़ाते रहे हैं। खबरों से मुराद कुफ्फार को दुनियावी अजाब का दिया जाना भी है और आखिरत के अजाबों का भी। तारीख गवाह है कि फिरौन, हामान, नमरूद और हर वो कौम जिसने हक का इनकार किया, दुनिया में भी उन्हें शदीद अजाब से हलाक किया गया और आखिरत का अजाब भी उनका मुंतज़िर है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो फरमाया, अंबाउ, ये नबा का प्लूरल है, खबरें, न्यूज़।
کی بات ہے، یعنی جب وقت آگے بڑھے گا تو یہ باتیں سامنے آتی رہیں گی جن کا ذکر، جن کا پریڈکشن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ تو یہ قبروں سے مراد کفار پر دنیاوی عذاب بھی ہے اور آخرت کے عذابوں سے بھی مراد ہے، چونکہ ہم نے دیکھا کہ فرعون، حامان، نمرود اور ہر وہ قوم جس نے حق کا انکار کیا انہیں اللہ نے دنیا میں بھی عذاب دیا اور آخرت کا عذاب بھی ان کا منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انسانوں کو حق کا راستہ دکھانے کے لیے ان قوموں کی مثال سامنے رکھتے ہیں جنہوں نے حق کو جھٹلایا، اس سے منہ پھیرا، اس کا مذاق اڑایا، تو کس کس طرح کے عذابوں نے انہیں آ گھیرا، یعنی کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہم اس طرح کی غلطی نہ کریں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر غلبہ دیا تھا، انہیں بہت بڑی طاقت دی تھی، کئی قسم کے علوم و فنون سے انہیں نوازا گیا، یعنی نالج ہی نہیں دی گئی بلکہ کئی قسم کے اسکلز اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوئے تھے، دھن و دولت ان کے قدم چومتی تھی، کئی لشکر ان کے لیے حاضر رہتے تھے، یعنی اتنی ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ نے ماضی میں کئی قوموں کو دے رکھی تھی۔ گھوڑا گاڑی اور ہتھیاروں کی ان کے پاس بھرمار رہتی تھی، سونے چاندی سے ان کے محلات بھرے ہوئے ہوتے تھے، یعنی ان کے پاس سونے چاندی کے خزانے ہوا کرتے تھے، اتنا کچھ انہیں دیا گیا تھا جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار کو نہیں دیا گیا تھا۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے کتنی امتیں ہلاک کر دیں، یعنی عذاب سے ہلاک کر دیں، ان سے قبل، یعنی کفار مکہ سے قبل کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے انہیں زمین میں بسایا تھا، یعنی غلبہ دیا تھا، طاقت دی تھی جتنا تمہیں نہیں بسایا، یعنی جتنی تمہیں طاقتیں نہیں دی، جتنی تمہیں نعمتیں نہیں دی، اتنی نعمتیں، اتنی طاقتیں اللہ نے ماضی میں کئی قوموں کو دی تھی، لیکن ان کے گناہوں کے سبب اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ دوسرے الفاظ میں ان کفار کو ہلاک کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حق کو رد کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کی تکذیب کر رہے ہیں۔ قدیم تہذیبوں کا اگر ہم مطالعہ کریں، یعنی جو اولڈ سیویلائزیشن سے ان کی اگر ہم اسٹڈی کریں، ریسرچ کریں، تو معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ میں انسانوں کی نسلوں کو پھلنے پھولنے اور ترقی کرنے کا موقع اس مقام پر زیادہ ملتا ہے جہاں دریائیں بہتی ہیں، جہاں بارشیں دھواں دار ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم فرعون کی سلطنت پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ شمال سے جنوب تک دریائے نیل ملک مصر میں بہتا تھا، یعنی ریور نائل ایجپٹ میں اوپر سے نیچے تک بہتا تھا، جو صرف پینے اور برتنے کا پانی ہی مہیا نہیں کرتا تھا بلکہ بڑے بڑے کشتیوں کے ذریعے مختلف اقسام کا سامان سارے ملک میں پہنچانے میں بھی مددگار ہوا کرتا تھا۔ صرف سامان ہی نہیں بلکہ لوگوں کے کنوینس کے لیے بھی کشتیاں اس دور میں استعمال ہوا کرتی تھیں۔ مصر میں بارشوں کا برسنا بھی کافی ہوا کرتا تھا، جس کے سبب فصلیں بہترین اور وافر مقدار میں ہوا کرتی تھیں، اور ان کی پیداوار صرف ملک کے باشندوں کے لیے کافی نہیں ہوتی تھی بلکہ دوسرے ممالک میں بھی بیچی جاتی تھی، یعنی اتنی بارشیں ہوا کرتی تھی ملک مصر میں۔ ایک تو دریائے نیل تھی اور اس کے ٹریبیوٹریز تھے بہت سارے، وہ بھی زمین کو زرخیز کرتے رہتے تھے، آج بھی ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن وہ دور عروج کا دور تھا، خاص طور پہ اس فرعون کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوا تھا۔ تو اس کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی تھی، اس کا ملک زرخیز تھا، بے شمار چیزوں کی فصلیں ہوتی تھی، بے شمار اجناس کی بہت بڑی بڑی فصلیں ہوتی تھی، بہت زیادہ مقدار میں ان کے پاس اناج اگتا تھا، یہاں تک کہ اپنے قوم کی ریکوائرمنٹ کو سیٹسفائی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دوسری قوموں کو بھی اناج بیچا کرتے تھے۔ اور یہ علوم و فنون میں بھی بہت ماہر تھے، کیمسٹری میں، میڈیکل سائنس میں، میتھمیٹکس میں، ایسٹرونومی میں ان کی ٹکر کا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، یعنی ان کے جو ڈیڈ باڈیز کو ممیفائی کرنے کا میتھڈ تھا، جو کیمیکلز استعمال کرتے تھے، آج تک کسی کو پتا نہیں۔ اور ان کے در و دیوار پہ جو پینٹ ہے ان کے مقبروں میں اتنا خوبصورت، اتنا کلرفل آج بھی ہے، اور ان کے کلرز کا آج تک بھی لاس نہیں ہوا، وہ کلرز آج تک بھی فیڈ نہیں ہوئے۔ تو اس طرح کے پینٹس اور کیمیکلز آج کی دنیا کے لوگ بھی نہیں بنا پائے۔ اسی وجہ سے قوم اس کے دور کی سب سے دولت مند اور طاقتور قوم مانی جاتی تھی، یعنی ان کے پاس جو دھن دولت تھی، جو ذخائر تھے، اس کی وجہ سے یہ قوم سب سے زیادہ دولت مند مانی جاتی تھی، اور ان کے پاس اتنے طاقتور لشکر تھے کہ کسی قوم کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان سے جنگ کرے۔ تو یہ سب سے طاقتور قوم بھی اس دور میں مانی جاتی تھی۔ یہی معاملہ ان تمام قوموں کا ہے جو اپنے دور کی طاقت ور ترین قوم مانی جاتی تھی۔ مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی دریا کے کنارے بسی ہوئی تھی اور وہاں دھواں دار بارشیں ہوا کرتی تھی، یعنی تقریباً ہر اولڈ سیویلائزیشن کی ترقی کے پیچھے ایک اہم ذریعہ جو تھا وہ تھا وہاں کے ریورز اور وہاں پر ہونے والی بارشیں، رین فال۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں کرتے ہیں، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ
اور ہم نے بادل کو بھیجا ان پر دھواندار بارش والا، اور ہم نے ان کے لیے نہریں بنائی بہتی تھیں ان کے نیچے سے. یعنی بڑے بڑے ریورز ہی نہیں تھے بلکہ ان ریورز کے کئی ٹریبیوٹریز ہوا کرتے تھے، اور وہ ٹریبیوٹریز وہ لوگ فردر اریگیشن پرپس کے لیے چھوٹی چھوٹی کینالز میں بھی کنورٹ کر لیتے تھے. ان قوموں کے برعکس یعنی کمپیئر ٹو اولڈ سیویلائزیشن، جو عرب قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، ان کی زمین میں دور دراز تک بڑے بڑے ریگستان تھے، نہ ہی وہاں نہریں تھیں، نہ ہی بارشیں ہوا کرتی تھی، نہ ہی کوئی دریا تھی. اس وجہ سے عربوں کو ایسی ترقی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا جیسا کہ ماضی میں گزری قوموں کو ملا تھا. اتنی نعمتیں پا کر ان قوموں کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ واحد کے آگے سر جھکاتے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لاتے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاتے اور ان میں موجود احکام کے مطابق زندگی گزارتے. لیکن جتنی نعمتیں انہیں دی گئیں اتنی ہی سرکشی ان میں بڑھتی گئی. انہوں نے نبیوں، کتابوں اور معجزوں کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، ان سے دشمنی کی، حق کو مٹانے کی کوششیں کی. اللہ سے بے خوف ہو کر ہر قسم کے گناہوں میں اپنے آپ کو ملوث کیا. وہ یہ بھول گئے کہ جب اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم ہوتی ہے تو سخت عذاب ان کو گھیر لیتا ہے. یعنی بے شمار نعمتیں پانے کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کے آگے سر جھکاتے، لیکن انہوں نے غرور، تکبر اور کفر کا راستہ اختیار کیا اور گناہوں میں اٹ گئے، جس کے سبب اللہ نے ان کو مختلف قسم کے عذابوں میں ہلاک کیا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب، اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد ایک دوسری قوم کو. پھر دنیا کا وقت آگے بڑھتا رہا، یعنی وقت تو رکتا نہیں، وقت آگے بڑھ گیا، بڑھتا رہا. ایک قوم مٹتی بھی نہیں، دوسری پیدا کر دی جاتی رہی، پھر دوسری آزمائی جاتی تھی، پھر تیسری اینڈ سو آن، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. کفار کے لیے ان آیات میں سبق یہ ہے کہ سابقہ قوموں کا جہ و جلال ان کو عذاب سے نہیں بچا سکا، ان کی طاقتیں، ان کے لشکر وغیرہ ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے. تو تمہیں کیا چیز بچا سکے گی؟ یعنی عرب کے لوگوں کے پاس تو نہ ویسی طاقتیں تھیں، نہ ویسی نعمتیں تھیں، نہ ویسے لشکر تھے. اگر اللہ کا عذاب بھی ان پر اتر جاتا ان کے کفر کے سبب، تو کیا چیز تھی ان کے پاس جو اللہ کے عذاب سے انہیں بچا پاتی؟ جبکہ اللہ نے ویسا جہ و جلال تو تمہیں دیا بھی نہیں ہے. یعنی عرب کے لوگوں کے پاس تو غربت تھی، ہر قسم کی تکلیف میں وہ زندگی گزارا کرتے تھے. اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے. کفار کا معمول رہا ہے ہر دور میں کہ وہ حق کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں، کتابوں اور معجزوں کا انکار کرتے ہیں. اسی رویش کے سبب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اس سے رخ پھیرا، آپ پر نازل کردہ کتاب کا مذاق اڑایا، اس میں موجود ہر خبر کا مذاق اڑایا. جبکہ ماضی میں جتنی قوموں نے اس طرح کا رویہ اللہ کے رسولوں اور کتابوں سے رکھا ان کو سخت عذاب نے آ گھیرا. ماضی میں کئی قومیں ایسی گزریں جن کو اللہ نے طاقت دی، غلبہ دیا، دھن دولت، علوم و فنون سے نوازا، سونے چاندی اور بلند و بالا محلات اور قلعے عطا کیے. لیکن جب انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کفر کا راستہ اختیار کیا، گناہوں میں اپنے آپ کو ملوث رکھا، خدا سے بے خوف زندگی گزاری، تو اللہ کے سخت عذابوں نے انہیں آ لیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.